اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے جسے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ یا زبور آل محمد ان ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی دعائیں ہیں۔ آج میں جس دعا کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں گا اور اس میں تھوڑی سی دعا تو بہت طویل ہے، اور وہ دعا ہے پسندیدہ اخلاق و شائستہ کردار کے سلسلے میں حضرت کی دعا نمبر 20 ہے۔ اس کا ایک جملے کی تفسیر جو پوری ڈیٹیل ایکسپلینیشن جو ہمارے مفتی جعفر حسن صاحب دیے ہیں، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے اس میں۔ تو پہلے ہی میں شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ جو تفسیر انہوں نے دیے ہیں وہ آپ کو سناؤں گا کیا ڈیٹیل انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں، ایک جملے کے بارے میں آپ نے کیا کہا وہ آپ کو بھی سناتا ہوں۔ اب یہاں شروع ہوتی ہے بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے۔ اس جملے پہ ہم ڈیٹیل جو ہے آپ کو بتائیے کہ کیسا مفتی جعفر حسن صاحب نے اس کامل ایمان کو، ایمان کا کامل کیسا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کے بارے میں جو انہوں نے دیا ہے۔ ایمان یہ تمام محاسن اخلاق کا سر چشمہ ہے۔ ایمان تمام محاسن اخلاق کا سر چشمہ ہے، اس لیے اسے سری فہرست جگہ دی ہے۔ یعنی مولا نے جو اپنی دعا شروع کرے سب سے پہلے کیا کرے، ایمان کے بارے میں کیا۔ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں، اور کبھی تصدیق و عمل دونوں کے مجموعے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے متعدد درجات ہیں اور اہل ایمان کے مراتب و درجات، اہل ایمان کے مراتب اور درجات میں جو تفاوت ہوتا ہے وہ ایمانی کے درجات کے بلند و پست ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ زبیر ایک صحابی ہے، انہوں کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کہا کہ اب انہوں نے زبیری امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کیا کہہ سو۔ ایمان کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں جن کے اعتبار سے ایمان لانے والے اللہ کے ایک دوسرے سے فضیلت لے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، انہوں نے جو کہا اس کو کہا ایسا ہی ہے۔ چنانچہ پہلا درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کی الوہیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، یہ پہلا درجہ ہے، اور بس یہ ایمان اسلام کا مرادف ہے۔ اور جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلم کہلانے لگتا ہے، اس کا ذبیحہ حلال اور جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ صرف جب اتنا ہی کہہ دیا صرف زبان سے تو بھی اس کا ذبیحہ بھی حلال ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے جان و مال محفوظ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اعتقاد بھی رکھا جائے۔ پہلے درجے میں صرف زبان تھی، اب دوسرے میں کیا دل سے اعتقاد بھی رکھا جائے، مگر اسلام کی تعلیمات اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل نہ کیا جائے۔ دل سے اقرار کر لیے اللہ ایک رسول ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو
زبان سے بھی کہا، دل سے بھی اقرار کیا، مگر عمل نہیں کرا، تو یہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ کہ اس اقرار و اعتقاد کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یہ ہوگا تیسرا درجہ، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور اس فرائض کو پورا کیا جائے جنہیں ترک کرنا کبائر میں داخل ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ یہ واضح رہے کہ احادیث میں جو نماز و حج و زکوٰۃ کے تارک کو کافر کہا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہ مقصد نہیں کہ وہ تمام مراتب ایمان سے خارج ہو گیا کہ آپ اس پر کفر کے احکام عائد ہونے لگیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اقرار اور اعتقاد کے ساتھ تمام واجبات بھی بجا لائے جائیں اور تمام محرمات سے بھی اجتناب کیا جائے، یہ چوتھا مرتبہ۔ پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کیے جائیں اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز کیا جائے، یہ پانچواں مرتبہ۔ چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ بعض مباحات کو بھی اس خیال سے چھوڑ دیا جائے کہ مبادا یہ کسی برائی کا پیش خیمہ نہ بن جائیں اور کوئی غلط قدم اٹھ جائے، جیسے زیادہ باتیں کرنے سے اس لیے اجتناب کیا جائے کہ زبان سے کوئی ناشائستہ کلمہ یا جھوٹی بات نہ نکل جائے یا کسی کی غیبت و بدگوئی نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء اوصیاء کے ایمان کا درجہ ہے اور اسی درجے کو امام علیہ السلام نے اکمل الایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اب پہلا جملہ میرے ایمان کو کامل کر دے، تو یہ ہے کہ ایمان صرف عقبہ ہی کا سرمایہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی فلاح و بہبود اس سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب انسان کے دل و دماغ میں ایک بالادست ہستی کا تصور پیدا ہوتا ہے اور خدا پرستی کا جذبہ ابھرتا ہے تو اسے کچھ ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ چوری، رشوت، خیانت، ظلم اور اس قسم کے دوسرے اخلاقی عیوب سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور خود غرضی اور مفاد پرستی کی سطح سے بلند ہو کر سیرت و کردار کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کرتا ہے جس سے اجتماعی زندگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی اور بڑی حد تک معاشرے کی بے اعتدالیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ حکومت کا قانون اور اس کا احتساب ایک حد تک ان مفاسد کی روک تھام کرتا ہے، مگر قانون کا خوف انسان کے باطن میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا اور اقتدار اسی حد تک حفاظت کر سکتا ہے جہاں تک اس کا دست رس ہے۔ وہ بازاروں، کوچوں، عام گزرگاہوں اور مفاسد کے مرکزوں سے برائیوں کو دور کر سکتا ہے، مگر گھر کے گوشوں اور رات کے اندھیروں میں اس کا بس نہیں چلتا اور برائی کا چلن بدستور باقی رہتا ہے۔ اس موقع پر خدا کا خوف ہی قلب و روح کو متاثر کر سکتا ہے اور برائیوں سے مانع ہو سکتا ہے۔ حکومت کے کارندے کبھی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی ان کی بے راہ روی کی وجہ سے خود ان پر نگراں چھوڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر اخلاقی وجدان جو ایمان کی بدولت طاقتور ہوتا ہے ہر دم نگرانی و حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے، خواہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، خلوت ہو یا جلوت، آبادی ہو یا ویرانہ۔ یہ جو تو آپ ایک ہی جملے کے بارے میں ہمیں مفتی جعفر حسن صاحب نے آپ کو پورا تفصیلی بتا دی کہ ایمان کامل کیا ہوتا ہے۔ آگے کے یقین وغیرہ کی باتیں ہم آگے سنائیں گے۔ اب اس مختصر سے وقت میں اتنا میں سمجھتا ہوں کافی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد
و آل اللہم صلی اللہ